شالی مولا علی شالی مولا علی شالی مولا علی شالی مولا علی وقت سحر پور میں تر وارث قرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و خاتم المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا بالقوس محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين الأطهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في الأرضين سلام على آل ياسين السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته السلام عليك يا باب الله وديان دينه السلام علیکم یا خلیفۃ اللہ و ناصر حق السلام علیکم یا حجت اللہ و دلیل ارادت ولعنت اللہ علی اعدائہ مجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الامام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام الہی لا تعذبنی بعقوبتک ولا تمکر بی فی غیلتک من این لی الخیر یا رب ولا یوجد الا من عندک ومن این لی النجات ولا تستطاع الا بک۔ شب دعا ہے، شب قدر ہے، شب یتیمی ہے، شب غربت ہے، شب مصیبت ہے، شب گریہ و زاری ہے۔ کیوں شب قدر ہوئی؟ اس لیے کہ ایک قرآن نازل ہو رہا ہے تو ایک قرآن جا رہا ہے، ایک قرآن کا نزول ہے تو ایک قرآن کا عروج ہے۔ خدا کی بارگاہ میں آئے ہیں، یہ تو سونے کا وقت ہے، یہ تو آرام کرنے کا وقت ہے۔ دن بھر کا تھکا ہوا انسان سوتا ہے، اس وقت رات بنائی ہے اللہ نے سونے کے لیے۔ یہ چھوٹے بچے سو رہے ہیں، ان کے سونے کا وقت ہے، لیکن ان کی آنکھوں کی نیند کس نے لے لی؟ یہ بزرگ جنہیں رات میں بے چینی ہوتی ہے، جن کے جسم میں تکلیف ہوتی ہے، جن سے زیادہ دیر بیٹھا نہیں جاتا ہے، یہ آج کیوں چلے آئے یہاں؟ ان کو تو اپنے بستر پر رہنا چاہیے تھا۔ یہ سارے انتظامات کے باوجود گرمی ہے، کیوں ہے یہاں؟ کہ نہیں، آج اس لیے ہے کہ آج کوئی یتیم ہو رہا ہے۔ آج اس لیے آئے ہیں یہاں کہ خواتین کیوں آئی ہیں دن بھر کی تھکی ہوئی؟ کہ نہیں معلوم آج زینب کو کون سنبھالے گا؟ آج ام کلثوم کو کون پرسا دے گا؟ کوفے میں تو سناٹا تھا، رات میں تو دروازہ بند کر دیا گیا تھا، تو ہم آئے ہیں، یہ بزرگ آئے ہیں۔
اپنے مولا کو الوداع کہنے کے لیے، یہ بچوں کی نیند اڑ گئی کوفے کے یتیم بچوں کا ساتھ دینے کے لیے۔ ہم بھی دودھ نظر دلائیں گے۔ کوفے کے یتیم بچے آج یتیم ہو گئے ہیں، میرے مولا چلا گیا۔ آج کیا فریاد کرنی ہے خدا سے، دعا مانگنا ہے خدا سے۔ کیسے دعا مانگیں؟ دعا ابو حمزہ صومالی بتائے گی کیسے دعا مانگیں، اور کہیں سے نہیں پتا چلتا، کہیں دعا نہیں ہے، جو معصوم بتائے وہی دعا ہے۔ جب کوئی اپنے عاشق کے پاس جاتا ہے، جب کوئی اپنے محبوب کے پاس جاتا ہے، تمنا جسے ہوتی ہے، سالہ سال جس کے لیے انتظار کرتا ہے کہ اس سے ملاقات ہو جائے، تو جب ملاقات کا وقت ملتا ہے تو اس کے جذبات، اس کے احساسات، اس کے دل کی کیفیت ایسی بے چین کرنے والی ہوتی کہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بات کو زبان پر نہیں لا پاتا ہے۔ سوچیے آپ کسی ایسے محبوب کی بات، میں تھوڑا سا قریب کروں آپ کو۔ جو لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، کافی جتن کے بعد انہیں آیت اللہ العظمیٰ سستانی سے ملاقات کا وقت ملتا ہے۔ کئی بار ہم نے مشاہدہ کیا، کافی تمنا کہ ایک بار چہرہ دیکھ لیں، ان سے اپنی باتیں کہیں۔ سب جگہ پیسہ رکھے رہتا ہے، سب جگہ اپنا خمس دیتا ہے، لیکن کچھ پیسہ لے کے جاتا ہے کہ نہیں ہم خود ان کے ہاتھ میں دیں گے، ہم کچھ ان سے باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تمناؤں کے بعد جب وہاں پہنچتا ہے، بات کرنا چاہتا ہے لیکن ہچکیاں بن جاتی ہیں۔ وہ کیفیت جو اس کی ہوتی ہے وہ اسے بولنے نہیں دیتی۔ جو خدا کا محبوب ہے، یہ مرجع تقلید خدا کا بندہ ہے، جو خدا کا محبوب ہے، جسے خدا سے عشق ہے، زبانی نہیں دل کی کیفیت سے، وہ جب مصلی پر آتا ہے تو دل کی کیفیت اسے بات نہیں کرنے دیتی ہے، دل کی کیفیت اس کے آنسوؤں کا سیلاب جاری کر دیتی ہے۔ بس کرشمہ عصمت کا یہ ہے، بس معجزہ عصمت کا یہ ہے، بس مولا کا کرم یہ ہے کہ ایسے موقع پر انہوں نے ہمیں زبان دے دی۔ کرم امام زین العابدین کا یہ ہے کہ ایسے ماحول میں کہ جب زبان کھلنے کو نہیں تیار ہے اور دل ہے کہ بے چین ہے کچھ بولیں، دل پریشان ہے کہ کچھ بولیں، تو ایسے موقع پر کرم کیا امام زین العبا نے کہ نہیں بولنا چاہتے ہو زبان کو یارہ نہیں، لو میری زبان سے بولو، لو میرے الفاظ سے بولو۔ کیسے بولو گے؟ کیسے بولو گے؟ من این لی الخیر یا رب ولا یوجد الا من عندک۔ اے میرے مالک، اے میرے مختار، اے میری حیات، اے میرے وجود، اے میرے رب، خیر میرے پاس کہاں ہے؟ سوچیں آپ سے، کیا لے کے آیا ہے بندہ؟ کہتا ہے میرے پاس کوئی اچھائی ہی نہیں۔ پہنچے انسان خدا کے پاس تو اس تصور سے پہنچے کہ تہی دامہ آیا ہے۔ آج شب قدر میں آئے ہو تہی دامہ بن کے آؤ، کچھ لے کے نہ آؤ، جو لے کے آؤ گے ذلیل ہوگے۔ نماز لے کے آؤ گے ذلیل ہو جاؤ گے۔ کس نے طاقت دی نماز پڑھنے کی جو نماز اس کو دکھا رہے ہو؟ اگر ہزاروں شرائط کے ساتھ قبول ہو جائے تب کس کے سامنے روزہ لے کے آئے ہو؟ طاقت کس نے دی ہے؟ کتنے ایسے جو روزہ خور ہیں، بہانے بنا بنا کے روزہ نہیں رکھتے۔ اس کی راہ میں پیسہ خرچ کیا ہے، صدقہ دیا ہے، خمس نکالا ہے، زکوٰۃ دیا ہے، غریبوں کی مدد کی ہے، فقیروں کا عید میں کپڑا بنایا ہے، کس نے توفیق دی ہے؟ لے کے آئے ہو اسے ذلیل ہو جاؤ گے۔
کس نے توفیق دی؟ کتنے سیٹ ہیں کہ جن کو کنجوسی نے آج تک کسی غریب کو دینے کے لیے دیا ہی نہیں، تم کو کیسے مل گیا؟ کچھ لے کے نہ اس کے پاس، تہی دامہ بن کے آؤ۔ جب تہی دامہ بن کے آؤ گے، جب خالی ہاتھ لے کے آؤ گے، جب کہو کہ ہم کچھ نہیں رکھتے ہیں، جو کچھ تیرے پاس ہے تو وہ سب کچھ دے گا۔ ذرا سا اپنا وجود دکھاؤ گے تو تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے گا۔ کب تک یہ جس جوان کے پاس لیپ ٹاپ ہے، یہ جو جوان فیس بک پہ بیٹھتا ہے، یہ کب تک اس سے اسیر رہتا ہے؟ جب تک یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے کام آئے گی۔ 2 بجے رات میں بیٹھ کے دیکھتا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے اسی لیپ ٹاپ میں، ایسا اسی موبائل میں ایسا گم ہے کہ سب کچھ بھول گیا، اور یہ کہا کہ ڈیڈ ہو گیا موبائل، بالکل بیکار۔ اب یہ کھلونے کے بھاؤ بھی بکنے کو تیار نہیں، اب اس سے دل چھوٹ جائے گا اس کا، اب اس کی طرف نہیں جائے گا۔ کیوں نہیں جائے گا؟ کیونکہ اب یہ بیکار ہو گیا ہے، اب اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، اب یہ بیچنے کے لائق بھی نہیں ہے، اب یہ بے قیمت کا ہو گیا ہے۔ اے کاش کوئی بانفس ہمارے کان میں آ کے یہ کہہ دیتا، یہ ساری دنیا کھلونا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، فقط خدا کے پاس ہے، خیر کہیں نہیں ہے، فقط خدا کے پاس ہے۔ اے کاش کوئی آ کے ہمیں کہہ دیتا، اے کاش ہمیں باور ہو جاتا کہ خیر فقط خدا کے پاس ہے۔ اے کاش ہمیں یقین ہو جاتا کہ جسے ہم نے خیر سمجھا ہے وہ خیر نہیں ہے۔ اے کاش ہم نے معیار اور کرائٹیریا خیر کا کچھ اور بنایا ہے۔ جوانوں تمہاری زندگی پڑی ہے، بزرگوں کو جو کرنا تھا وہ کر چکے ہیں۔ شب قدر میں تم فیصلہ کرو، آج جو فیصلہ ہو جائے گا، اور شب 23 کو ابھی 1 رات اور بچی ہے، جو فیصلہ ہو جائے گا پھر نہیں ہوگا دوبارہ۔ آج رات فیصلہ کرو، خیر کہاں سے لوگے، اچھائی تمہاری کس چیز میں ہے۔ فیصلہ آج کرو، اپنے قانون کو چینج کرو، کرائٹیریا چینج کرو۔ خیر جسے تم اچھا سمجھو وہ نہیں ہے، نہیں ہے وہ خیر، چینج کرو اسے۔ جو ہمیں بھلا معلوم ہو وہ اچھا ہے۔ فلاں لڑکے کے پاس نہ جاؤ بیٹا، وہ اچھا نہیں ہے، اس سے دوستی نہ کرو۔ اما ہمیں تو وہی بھلا لگتا ہے، ہمیں تو وہی اچھا لگتا ہے۔ بیٹا نامحرم لڑکی سے بات نہ کرو، نقصان میں ہے تمہارے، ہمیں تو وہی اچھی لگتی ہے۔ جو ہمیں اچھا لگے، ابا چھوٹ جائے، اماں چھوٹ جائے، گھر چھوٹ جائے، خاندان چھوٹ جائے، رشتہ دار چھوٹ جائے، مذہب چھوٹ جائے، جو چھوٹ جائے ہمیں اچھا لگتا ہے۔ یہ نہیں، یہ معیار چینج کرو، اس میں بربادی ہے۔ جو ہمیں برا لگے وہ برا ہے، نہیں۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ممکن ہے کوئی چیز تمہیں بری لگے، قرآن پڑھ رہا ہوں، ممکن ہے کوئی چیز تمہیں بری لگے، وہ تمہارے حق میں اچھی ہے۔ ہو جنگ میں لڑنا کسی اچھا لگتا ہے، خون خرابہ کرنا کسی اچھا لگتا ہے، بدن کٹوانا کسی اچھا لگتا ہے، خون بہنا کسی اچھا لگتا ہے؟ نہیں اچھا لگتا ہے نا؟ ہم کہتے ہیں تمہارے لیے بہتر ہے۔ احتجاج میں جانا کسی اچھا لگتا ہے، روزے کے عالم میں چیخنا چلانا کسی اچھا لگتا ہے، پیاز بھڑکانا کسی اچھا لگتا ہے، اپنے محلے کی جمعہ مسجد میں شرکت کریں گے، گھر چلے جائیں گے، کسی اچھا لگتا ہے کہ اتنی دور تک جائیں، سڑک پر جائیں، روزے میں چلائیں، یوں ہی پیاس زیادہ لگتی ہے، ہونٹ سوکھے گا، چیخ چیخ کے ساری دنیا کو جگہ، کیا ضرورت پڑی ہے؟ ہم دعا کر لیں گے، شب قدر ہے، ہمیں اچھا یہی لگتا ہے۔ کہنا آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ممکن ہے جسے تم ناپسند کر رہے ہو وہی تمہارے حق میں بہتر ہے، تمہارے حق میں وہی بہتر ہے۔ نہیں، فیصلہ چینج کرو آج سے اپنا، یہ کرائٹیریا چھوڑ دو۔ آسان تحبوا شیئا وہو شر لکم،
ممکن ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو لیکن وہ تمہارے لیے شر ہو، بس خیر و شر کا کرائٹیریا چینج کر دو۔ جہاں سے خیر و شر کا کرائٹیریا چینج کرو گے وہیں سے خدا تمہیں اپنا لے گا، وہیں سے خدا تمہیں آ لے گا۔ شر کس سے لو؟ خیر کس سے لو؟ موسیٰ سے لو۔ کہا چلے موسیٰ، سب کچھ دے گا خدا اگر خیر خدا سے لو۔ خیر کہاں سے ملے گا؟ مسجد سے ملے گا۔ خیر کہاں سے ملے گا؟ امام باڑے سے ملے گا۔ شادی کرنا چاہتے ہو 2 رکعت نماز پڑھو، خدا خیر چاہیے، دیکھو خدا کیسے۔ علم چاہتے ہو خدا سے رابطہ برقرار کرو۔ مال چاہتے ہو خدا، دیکھو اللہ کیسے راستہ فراہم کرتا ہے۔ ان کے پاس ان کے پاس ان کو کچھ نہیں۔ موسیٰ سے سیکھو۔ موسیٰ گئے مدین پہنچے، وقت نہیں ہے، سب کچھ کیا موسیٰ نے۔ کیا کیا؟ موسیٰ کو راستہ معلوم ہے۔ قالا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدا یہ تو خیر نازل کر رہا ہے میں اس کے سلسلے میں فقیر ہوں۔ پانی بھی بھرا شعیب کی بیٹیوں کا، سائے میں آگے کھڑے ہو گئے۔ اب کیا ہوا؟ تم نے مجھ سے خیر طلب کیا موسیٰ، دیکھو تمہیں کیا کیا ملتا ہے اس کے نتیجے میں۔ فقیر تھے نا تم، اپنے شہر سے بے وطن ہو کے آئے تھے، شعیب کی خدمت، شعیب کی بیٹی سے شادی، 8 سال تک شعیب، پھر چلو گے، پھر پہنچو گے، پھر وادی مقدس تک پہنچو گے، پھر آواز آئے گی درخت سے انا ربکم، انا ربک یا موسیٰ۔ موسیٰ تم نے ایک جگہ کہا خیر کا میں محتاج ہوں تجھ سے، بہترین زوجہ بھی ملی، بہترین مال بھی ملا، بہترین نبی بھی ملی، کلیم اللہ بھی بنے، رسول اللہ بھی بنے، صاحب عصا بھی بنے، فرعون سے مقابلہ بھی کیا، دریائے نیل میں راستہ بھی پیدا کیا، دریائے نیل میں راستے کے علاوہ 12 چشمے بھی جاری کیے، فقط کس لیے؟ اللہ سے خیر طلب کیا، فقط اللہ سے خیر طلب، کسی کے پاس خیر نہیں۔ کس سے خیر طلب کر رہے ہو؟ کہاں خیر ملے گا؟ علی تمہارے پاس خیر ملے گا، کہیں خیر نہیں ملے گا۔ حجر تم رو رہے ہو، حجر تم رو رہے ہو، میری حالت دیکھ کے رو رہے ہو، یا تقی ذکی کہہ کے رو رہے ہیں، مولا رو نہ تو کیا کرو، یہ حالت، یہ زردی کا حجر تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب بنی امیہ کا کارندہ تمہیں کہے گا علی سے براہت کرو، علی سے بیزاری کرو، اس وقت کیا کرو گے؟ حجر، ہاں حجر معمولی نہیں ہے، عابد ہے عابد۔ ہماری نمازوں کا پتہ نہیں، ہم ایک 100 رکعت نماز کے لیے قیامت مچا دیتے ہیں، وہ بھی قضاء عمری کے نام پر۔ اور صاحب جلدی جلدی پڑھائیے، جلدی جلدی پڑھائیے، اللہ کے یہاں نام لکھا دے کہ 6 دن کی قضا ہو گئی، جیسے لگتا ہے سال میں بس 6 ہی دن کی قضا ہوئی ہے نماز۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حجر روزانہ 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، حجر ابن عدی، یہ میں نے نہیں کہا، اہل سنت کی کتابوں میں ہے، 1000 رکعت روزانہ نماز پڑھنے والا۔ بہترین طریقہ تھا جب بولا جائے گا ہمیں کہ علی سے اعلان برات کر، تو حجر کیا کہتے ہیں؟ یا علی اس میں کہنے کی کیا بات ہے، میں فوراً نماز پڑھنے لگوں گا، یا علی میں دعا کرنے لگوں گا، میں مستجاب الدعوات ہوں، میں دعا کروں گا۔ اے حجر اس وقت کیا کرو گے جب تمہیں بنی امیہ کا نانجیب دعوت دے گا کہ علی سے برات کرو؟ یا علی مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، یا علی مجھے بلندی سے نیچے پھینک دیا جائے، یا علی مجھے زندہ آگ میں ڈال دیا جائے، پھر بھی میں آپ سے برات کا اظہار نہیں کر سکتا۔ خیر کہاں سے ملے گا؟ من این لی الخیر یا رب، اے میرے مالک خیر کہاں سے ہے؟ وفقت کل الخیر یا حجر، بس حجر ایسا کرو گے دنیا کا جتنا خیر ہے سب تم کو مل جائے گا، دنیا کا سارا خیر۔ تو اب نوبت یہ ہوئی کہ حجر کو لوگ حجر الخیر کہنے لگے، خیر والا حجر، چونکہ علی نے دعا کی ہے نا، خیر لو علی سے، یوم قدس میں آ کے احتجاج کر کے، علی سے اپنی محبت کا اظہار کر کے، شب قدر میں دعا مانگو کہ آنسو بھی آئے، گریوزاری بھی آئے، دعا بھی ہو، شب کے سناٹے میں، دن میں دشمن دیکھے۔ کیسے ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے کہ ہم تھوڑی سی دعا پڑھنے میں ادھر ادھر ہونے لگتے ہیں۔
بزرگ علماء یہ دعائے ابو حمزہ صومالی انشاءاللہ وقت رہے گا تو آئندہ بیان کریں گے. یہ کیسے ہوتا ہے یہ بتائیں گے آپ کو. سوچنے سے آپ کا دماغ کانپے گا جو میں بات کہہ رہا ہوں. آپ تصور مانے ہی گے نہیں میری بات کو, لیکن میں جب بعد میں بتاؤں گا تب سمجھ میں آئے گا. ایک پارے سے بڑی دعا ہے یہ, 22-23 صفحے کی دعا ہے یہ, 22-23 صفحے کی دعا ہے. ایک دن میں آپ پڑھ سکتے ہیں؟ کبھی نہیں پڑھ سکتے. شاید ایک دو لوگ کوئی ہوں گے جو پڑھتے ہوں گے. ارے نماز عیدین کا قنوت پڑھنے میں لوگوں کے ہاتھ اوپر نیچے ہونے لگتے ہیں. 5 صدر کا ہے, جلدی ختم کرے مولانا. اور یہ دعا کوئی پڑھے گا؟ لیکن نجف میں قم میں بھی بزرگ علماء کھڑے ہو کر نماز شب کے, نماز وطر کے قنوت میں اس دعا ابو حمزہ صومالی کو پڑھتے تھے. کیسے پڑھتے تھے؟ ان کو کیا ہو گیا تھا؟ ان کے پیر میں رمق تھی, بوڑھے کے پیر میں رمق, جوان نہیں پڑھ سکتا ہے. 1.5 گھنٹہ کھڑے تو قنوت میں دعا ابو حمزہ صومالی پڑھ رہا ہے. کیسے؟ یہ بعد میں کل بتائیں گے. آپ بھی کرتے ہیں اسے, لیکن آپ کو کل بتائیں گے انشاءاللہ رات میں. کیسے ہوتا ہے یہ؟ اسی وقت ہوتا ہے جب موقع سمجھتا ہے کس وقت کیا کرنا چاہیے. بے محل دعا نہیں کرتا ہے, بے محل میدان میں نہیں جاتا ہے. اس وقت سمجھتا ہے خیر چاہو تو اس شب قدر میں علی سے مانگو. وفقت کل الخیر یا ہوجر, تمہیں سارا خیر ملے گا. آؤ شب قدر میں دعا مانگو. کیسے مانگو گے دعا؟ کیسے مانگو گے دعا؟ آنکھیں کی دیکھیے, کوئی بول کے رولوا نہیں سکتا ہے. ہم 3 گھنٹہ بولتے رہے, تھوڑی دیر آپ روئیے گا پھر چپ ہو جائیے گا. بولنے سے نہیں روتا ہے آدمی, احساس سے روتا ہے آدمی. آج آپ یہ سوچ لیجئے فقط کہ شب کے سناٹے میں آپ کو کسی نے بلایا ہے, یہ تصور کر لیجئے, خود رونے کے لیے کافی ہے. آپ خود سے نہیں آئے ہیں, یقین مانیے کسی نے بلایا ہے پرسہ دینے کے لیے. زہرائے مرضیہ آپ کے پرسے کی منتظر ہیں. آنسو جتنا بہے گا اتنی آپ کے دعا کی قبولیت کی علامت ہے. آپ کو کیا کرنا ہے آج شب قدر بھی منانی ہے. آج سوچیں کس وقت کے اوپر آپ روجئے. ساری طاقت کب جواب دے جاتی ہے؟ جب لوگ مردہ جسم اٹھا کے غسل دینے کے لیے لے جاتے ہیں. چوتھے امام سے پوچھو وارحمنی, میرے مالک اس وقت رحم کر مجھ پر جب لوگ بستر سے میرا جسم اٹھا کے غسل خانے میں لے جائیں گے. اور یہ دعا ابو حمزہ صومالی ہے. رحم کر اس وقت جب میرے چاہنے والے میرے جسم کو اٹھا. کتنے طاقتور تھے ہم, کتنی قوت تھی مجھ میں, اب تو ذرا ہلنے کی بھی طاقت نہیں. وَتَفَضَّلَ عَلَيَّ, رحم کر اس وقت, فضل و کرم کر اس وقت. محمولاً علی المغتسل, جب لوگ اٹھا کے غسل خانے میں اس پر لٹائیں گے غسل دینے کے لیے. کون اٹھائے گا؟ یقلبنی صالح جیرتی, میرے بہترین دوست, میرے بہترین پڑوسی, جسم کو کبھی ادھر کر رہے ہوں گے کبھی ادھر کر رہے ہوں گے. ہم جو کیسے پانی میں نہانے کے عادی تھے ٹھنڈے پانی سے, ہم جو قضائی شیمپو سے نہانے کے عادی تھے وہ بیسن سے, ہم کیسے تھے اور کس حال میں پڑے ہیں. وَتَحَنَّنْ عَلَيَّ مَحْمُولًا تناول الاقرباء اطراف جنازتی, رحم کس اس مرحلے پہ میرے مالک جب میرے جنازے کے اطراف لوگ لے کے ہمیں قبر میں جا رہے ہوں گے. وجود علیہ منقولاً, اور اس وقت جود و کرم کا مظاہرہ کر میرے مالک جب قبر میں تنہا ہوں گا. وحیداً فی حفرتی وارحم فی ذلک البیت الجدید غربتی, اس نئے گھر میں میری غربت پر رحم کر میرے اللہ. لا استعنس بغیرک یا سید, تیرے علاوہ کسی سے انس, تو یہاں انس پیدا کرو
اللہ سے تنہائیوں میں، وہاں خود اللہ تمہارا مونس و مددگار ہوگا۔ اے میرے اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، آئے ہیں قرآن سر پر رکھنے کے لیے، ہم آئے ہیں گناہ کا اعتراف، لیکن ایک بات کا اعتراف ہے۔ دیکھیے امام زین العابدین کیسے دعا کرنے کا طریقہ سکھا رہے، دعائیں جو ہیں وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا، 21ویں تاریخ کی مخصوص دعائیں ہیں، مفاتیح موجود ہے، دعاؤں کی کتاب موجود ہے، آپ وہ خود وہ پڑھیے گا۔ میں فقط آپ کو ایک اشارہ کروں، عجب جملہ ہے امام کا، اے میرے اللہ گناہگار ہیں نا ہم جہنم میں جائیں گے گناہ کیا ہے تو، لیکن ایک بات ہے میرے مالک، الہی ان ادخلتنی النار ففی ذالک سرور عدوک، اے میرے اللہ تو اگر ہمیں جہنم میں بھیجے گا تو اس سے تیرے نبی کے دشمن خوش ہوں گے، تیرے زہرا کے دشمن خوش ہوں گے۔ کرتے تھے نا دنیا میں یا زہرا لو مزہ چکھو، کرتے تھے نا دنیا میں یا علی لو مزہ چکھو، تیرے نبی کے دشمن خوش ہوں گے۔ وَإِنْ أَدْخَلْتَنِ الْجَنَّةَ، تو اگر ہمیں جنت میں داخل کر دے گا فَفِي ذَلِكَ سُرُورُ نَبِيِّكَ، اس میں تیرا نبی خوش ہوگا۔ ہم کہیں گے دیکھو ہم نے وہاں حسین کیا تھا، یہ صلہ ہمیں ملا۔ اے اللہ تو کیا چاہتا ہے؟ عالمو انا سرورا نبیک احب الیک من سرور عدوک، مجھے معلوم ہے تجھے اپنے نبی کی خوشی زیادہ پسند ہے۔ اے میرے اللہ ہم نے گناہ کیا ہے، لیکن ہم ان کے دشمن ہیں جنہوں نے زہرا کا پہلو توڑا ہے۔ اے میرے اللہ ہم نے گناہ کیا ہے، لیکن ہم ان کے دشمن ہیں جنہوں نے علی کے سر پر ضربت لگائی۔ اے اللہ ہم نے اپنے سارے عیش و آرام چھوڑ دیے علی کی محبت میں، وہاں ہم پر رحم کر میرے مالک۔ آئے ہیں تیری بارگاہ میں خیر لینے کے لیے، استغفر اللہ کہنے کے لیے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، 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 استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ صلی علی محمد وآل محمد واقسم لی حلما یسد عنی باب الجہل وہدی تمن بہ علی من کل ضلالہ وغنی تسد بہ غنی باب کل فقر وقوة ترد بها عنی کل ضعف وعزا تکرمنی بہ عن کل ذل ورفعة ترفعنی بها عن كل ذاعة وأمنا ترد به عن كل خوف وعافية تسترني بها عن كل بلاء وعلما تفتح لي به كل يقين ويقينا تذهب به عني كل شك ودعاء تبسط لي به الإجابة في هذه الليلة وفي هذه الساعة يا كريم، وخوفا تنشر لي به كل رحمة وعصمة تهول بها بيني وبين الذنوب حتى أفلح بها عند المعصومين عندك برحمتك يا ارحم الراحمین۔ خدا سے کیا فریاد کیا اس دعا میں ہم نے؟ میرے مالک فقر کو ہم سے دور کر دے، میرے مالک گمراہی کو ہم سے دور کر دے، میرے مالک کمزوری کو ہم سے دور کر دے، میرے مالک عزت ہمیں عطا فرما، میرے مالک ہر بلا کو ہم سے دور کر دے، میرے مالک ہمیں ایسا علم عطا فرما جو نفع بخش ہو، ایسے علم سے کوئی فائدہ نہیں جس میں کوئی نفع نہ ہو،
میرے مالک آج کی رات ہمیں وہ سب کچھ دے دے جو اپنے خاص بندوں کو دینا چاہتا ہے، علی مرتضیٰ کے صدقے میں، اس بے چینی کے صدقے میں جو علی مرتضیٰ، اس بے چینی کے صدقے میں جو علی مرتضیٰ آج کی شب کبھی ہوش میں آتے ہیں۔ سوچیے زینب کبریٰ نے آج کیسے شب قدر منائی ہوگی، سوچیے ابو الفضل عباس نے آج کی شب کیسے شب قدر منائی ہوگی۔ وہ باپ ہوش نہیں ہے بچوں کو۔ علی مرتضیٰ کہتے ہیں حسن دیکھو 2 دن ہو گیا بچوں نے افطار نہیں کیا ہے۔ اے بابا آپ کے بغیر کون افطار کرے گا؟ اے بابا آپ کے بغیر تو کسی کو تھوڑا سا آپ کھا لیجئے بابا۔ کیسے کھاؤں زینب؟ علی کی زندگی کی آخری لمحات ہیں، کیسے علی عجب مرحلہ ہے، بے چینی علی کے گھر میں ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ آنکھوں میں آنسو لیے ابو الفضل عباس، ام البنین تڑپ رہی ہیں، میرے مولا سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، میرے حسین کہاں، میرے عباس کا ہاتھ حسن کیا؟ اے ام البنین عباس کسی اور کے لیے۔ آج اپنی غلامی کا اقرار کرو اس شب قدر میں، اور خدا کی بارگاہ میں قرآن کھولو، علی کی وصیت کو یاد کر کے قرآن کھولو، علی کی وصیت کو یاد کر کے قرآن کھولو۔ خدا را تمہیں واسطہ ہے جوانوں، اگر قرآن کا دور رکھتے ہو تو 1 گھنٹہ قرآن کے لیے 2 شب قدر ہے، نہ پڑھو اپنے گھر میں جا کے پڑھ لو، کوئی بات نہیں ہے۔ اگر قرآن کا دور ہے تو 1 گھنٹہ دو اپنا، تاکہ معلم قرآن بیٹھے اور تم بھی بیٹھو۔ 10 منٹ آ کے چلے جانے سے دور قرآن نہیں ہوتا۔ پوچھو علی مرتضیٰ سے فریاد کر رہے، کل میں نے کہا وصیت کیا ہوتی ہے؟ یہ قرآن کھولنا رسم نہیں ہے، یہ قرآن ہے، قرآن کہ پہاڑوں پر نازل ہو جائے تو پہاڑ چکنا چور ہو جائیں، یہ قرآن، یہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، اس کی ایک آیت قرآن ہے، اب پہچانو عظمت کو اس کی۔ ایک 10 منٹ میں چلا آ رہا ہے، ایک 5 بجے آ رہا ہے، ایک 7 بجے آ رہا ہے، ایک 9 بجے آ رہا ہے، ایک 8 بجے آ رہا ہے، اور یہ بیچارہ مظلوم معلم جو ہے وہ بیٹھا ہے قیدی بنا کہ لوگ آئیں گے۔ نہ، قرآن کے ساتھ ایسا ظلم نہ کرو۔ علی مرتضیٰ سے پوچھو آخری وصیت، اللہ اللہ فی القرآن، اے حسن و حسین تمہیں واسطہ ہے خدا کا، قرآن کی رعایت کرو۔ وَلَا يَسْبِقُكُمْ بِالْعَمَلِ بِهِ غَيْرُكُمْ، دوسرے عمل کر کے قرآن پر آگے نہ نکل جائیں، رحم کرو اپنے اوپر، قرآن پر عمل کرو، قرآن کو پڑھو، قرآن کا احترام کرو، عظمت قرآن کو دیکھو، پہچانو۔ یہ قرآن کھولے اور رسم نہیں ہے، یہ قرآن کھول کے اگر دعا مانگو دعا قبول نہ ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ کھول دیا ہے قرآن، یعنی خدا اب ہم قرآن کی بارگاہ میں آ گئے، اب اس کے بعد تو کچھ ہے ہی نہیں، یہی تو سب کچھ ہے نبی کے بعد، یہ ہے یا نبی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور نبی کے بعد ان کی آل ہے۔ اللہ کے لیے جو نازل ہوا یہ قرآن ہے، تجلی رب ہے، اس تجلی رب کے بعد جو اس تجلی کا تفسیر کرنے والا وہ نبی ہے، اس کو کائنات میں پھیلانے والے وسیع ہیں، بس یہی تو ہے دنیا میں، اور کیا ہے؟ عظمت کو پہچانو۔ دھو کے جس کے پینے میں اتنی شفا ہو، کبھی سوچا؟ دنیا کا کوئی نسخہ ہے جس کے دھو کے پینے میں شفا ہو؟ کوئی نسخہ، فقط یہ نسخہ ہے جس کے دھو کے پینے میں شفا ہو، جس کے باندھنے میں شفا ہو، جس کی ہوا میں شفا ہو، اس پر اگر عمل کر لیا ہوتا تو کتنی کامیابی ملتی۔ نہیں، اسی لیے آئے ہیں تیری بارگاہ میں خدا، خیر لینے کے لیے آئے ہیں۔ من این لی الخیر یا رب، میرے اللہ خیر کہاں ہے ہمارے پاس؟ آئے ہیں تیری کتاب سے خیر لینے کے لیے۔ اللہم انی اسألک بکتابک
منزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنى وما یخاف ویرجى ان تجعلنی من اتقائک من النار۔ مالک اب ہم نے قرآن سر پر رکھ لیا، یہ قرآن جو نزول ہونے کی رات ہے اب ہم نے قرآن سر پر رکھ لیا، یعنی اس کی پناہ میں آ گئے، یعنی اب ہمارا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے بجز قرآن کے۔ اب تیری بارگاہ میں آ گئے اللہ، اس قرآن کو سر پر رکھے۔ اللہم بحق ھذا القرآن وبحق من ارسلتہ وبحق کل مومن مدحتہ فی وبحقک علیہم فلا احد عارف بحقک منک۔ اے میرے اللہ تیرے حق کو کوئی نہیں پہچانتا ہے، ما قدر اللہ حق قدرے، ہم تیری ذات کے سلسلے میں سب سے زیادہ ظالم ہیں۔ تو نے ہمیں سب کچھ دیا لیکن تیری بارگاہ میں ہم نے ظلم کیا۔ اے میرے اللہ آئے ہیں تیری بارگاہ میں خیر لینے کے لیے، اے میرے اللہ آئے ہیں تیری بارگاہ میں نجات لینے کے لیے۔ یہ جوان آئے ہیں، یہ بزرگ آئے ہیں، یہ بچے آئے ہیں، یہ خواتین آئی ہیں، سب اپنے گناہوں کا اعتراف لے کے آئے ہیں، لیکن یہ ساتھ میں کہتے ہوئے آئے ہیں سارے گناہ ایک طرف، علی کی محبت ایک طرف، سارے گناہ ایک طرف، سارے گناہ ایک طرف، اس مصیبت کی شب میں زینب ام کلثوم کو پرسہ دینا ایک طرف، سارے گناہ ایک طرف، حسن مجتبیٰ کو دلاسا دینا ایک طرف۔ یہ بچے آئے ہیں کوفہ کے بچوں کے ساتھ پرسہ دینے کے لیے۔ کیسے دیں گے پرسہ؟ تیری بارگاہ میں آئے ہیں کہنے کے لیے بک یا اللہ 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 جل جلالہ وعز شانہ۔ نبی اکرم آئیے کوفے میں، وہاں آئیے جہاں علی تڑپ رہے ہیں، وہاں آئیے جہاں آپ کا یہ وسیع آپ کے دین پر اپنی جان دے کے جا رہا ہے۔ نبی اللہ آپ رو رہے تھے، اے علی تمہاری یہ داڑھی خون سے تر ہو جائے گی۔ اے نبی اللہ علی کی داڑھی خون سے تر ہو گئی۔ اے نبی اللہ اے جبرائیل آؤ نبی کو دلاسا دو، تہدمت واللہ ارکان الہدا، ارکان ہدایت منہدم ہو گئے، وانفصمت العروۃ الوثقی، ارے اللہ کی محکم رسی ٹوٹ گئی۔ قتل علی المرتضی، قتل وصی المصطفیٰ، علی مرتضی قتل کر دیے گئے، وصی مصطفیٰ مار ڈالا گیا۔ قتلہ اشقى الاشقیاء، دنیا کے شقی ترین ہوئے جبرائیل نبی کو سنبھالو، وصی رسول دنیا سے جا رہا ہے۔ اے جبرائیل اور نبی کی حالت دیکھو، نبی پریشان ہے۔ ایک وقت نبی اپنی بیٹی کے پہلو کو دیکھ کے پریشان تھا، ایک وقت نبی اپنے وصی کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، جیسے لگتا ہے رسول اللہ آئے ہوئے۔ آؤ آؤ علی میرے پاس آ جاؤ، دنیا نے تمہیں بہت ستایا، تمہاری دعا قبول ہو گئی علی، تمہیں اچھوں کے پاس دیکھو فرشتے انتظار کر رہے ہیں علی۔ الہی بے محمدین 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 بے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ یا علی
یہ عزادار آپ کی بارگاہ میں یا علی اپنے گناہوں کا اعتراف لے کے آئے. یا علی ان جوانوں کو توفیق دیجئے آپ کی وصیت پر عمل کریں اور یوم قدس کے دن ظالم کے دشمن بن کے سامنے آئے. اے علی ان بزرگوں میں طاقت عطا کیجئے تاکہ آپ کے حجر ابن عدی کی طرح یہ یوم قدس سڑکوں پر دکھائی دے اور دشمنان اسلام کی نیست و نابودی کے لیے احتجاج کریں. کیسے علی جا رہے ہیں؟ علی کیسے جا رہے ہیں عزادارو؟ کیسے جا رہے ہیں؟ آپ کو اندازہ ہے؟ نہیں اندازہ ہے. چلیے کوفے میں چلیں. مسجد کوفہ تو ویران ہو گئی. اب علی کے گھر آئیے. کبھی حسن کا ہاتھ، کبھی حسین کا ہاتھ، کبھی ام کلثوم کا ہاتھ، کبھی بے چینی، کبھی موت کا پسینہ، کبھی بے ہوشی، کبھی ہوش، کبھی مشکل اور جیسے ہی ہوش. اللہ اللہ فی الایتام. اے حسن و حسین دیکھو وصیت کا خیال رکھنا، یتیموں کا خیال رکھنا. دیکھو یتیموں کو فراموش نہ کر جانا. اللہ اللہ فی الصلاۃ. دیکھو نماز کا خیال رکھنا، یہ تمہارے دین کا ستون ہے. اللہ اللہ فی جیران. دیکھو پڑوسیوں کا خیال رکھنا. اللہ اللہ فی ذات صلاح بینکم. دیکھو خیال رکھنا آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو. یا علی یہ آپ جا رہے ہیں ہمیں زندگی کا طریقہ سکھا رہے ہیں اور یکایک زینب رو رہی ہیں، ام کلثوم رو رہی ہیں. علی مرتضیٰ نے یکایک دیکھا زینب چپ رہو بیٹی، ام کلثوم خاموش ہو جاؤ بیٹی. دیکھو میرے سامنے کون ہے. اگر تم لوگ بھی انہیں دیکھو تو تم لوگ کو بھی تمنا ہوگی کہ چلیے کون ہے بابا، کون ہے بابا. کہ دیکھو وہ رسول خدا ہیں بلا رہے ہیں علی آ جاؤ. دیکھو وہ جبرائیل ہیں بلا رہے ہیں آئیے، فرشتے انتظار کر رہے ہیں. اور عجب ایک جملہ کا، دیکھو وہ فاطمہ ہے، دیکھو وہ تمہاری مادر گرامی ہے جو انتظار کر رہی ہے. علی آ جائیے، علی آ جائیے. وہ کہتے کہتے ایک بار موت کا پسینہ آیا. علی نے موت کی انگڑائی لی. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. واہ حسرتا شکار اجل، شیر ہو گیا. ارے پچھلے کو شمع بجھ گئی، اندھیر ہو گیا. علی دنیا سے رخصت ہو گئے، دنیا میں اندھیرا چھا گیا، دنیا یتیم ہو گئی. الہی بے علیین 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 بے علی علیہ الصلاۃ و علیہ السلام. فاطمہ بلا رہی ہیں علی آ جائیے. فاطمہ بلا رہی ہیں علی آ جائیے. ایک سوال کا جواب دیجئے. علی کو دفن کیا گیا، اکیلے میں دفن کیا گیا. تمام اسباب آپ نے سنے اور صحیح اسباب سنے. کیوں دفن کیا گیا؟ تاکہ کوئی قبر نہ کھودے. لیکن اور بھی تو چاہنے والے تھے، کوئی نہیں گیا ہے دفن کرنے 4-5 لوگوں کے علاوہ. قریبی چاہنے والے موجود تھے. امیر المومنین کا جنازہ اٹھ رہا تھا نا، پورے کوفے میں شور مچا ہوا تھا نا. 1 2 10 20 50 100 تو لے کے جا سکتے تھے، اتنے تو چاہنے والے تھے جو نہ بتاتے. لیکن نہیں، چاہنے والوں میں سے بھی کسی کو نہیں لے گئے. خاموشی سے شب کے سناٹے میں دفن کر دیا. شاید اصحاب سر میں سے کوئی رہا ہو تو رہا ہو. تاریخ کسی کا نام نہیں بتاتی ہے، تاریخ فقط حسن و حسین کا نام بتاتی ہے. وہ بھی منع کیا کہ تم آگے سے جنازہ نہ اٹھانا، پیچھے سے اٹھانا. بس جبرائیل ہے. کیوں یا علی؟ مانا کہ دشمنوں سے خطرہ تھا کہ کہیں قبر نہ کھود دیں. لیکن یا علی کچھ تو اور جا سکتے تھے جو اصحاب سر میں سے تھے، جو کچھ اور لوگ تھے. کیوں ایسا ہوا؟ شاید علی جواب دیں، شاید علی جواب دیں. اگر آج چند لوگ مجھے دفن کرنے چلے جائیں گے تو کل بنت رسول کہیں گی ہم سے، علی آپ کے جنازے میں اتنے لوگ تھے، میرے جنازے میں کوئی نہیں تھا.
اے فاطمہ دل میں یہ دکھ نہ لینا کہ علی کے جنازے میں بہت سارے لوگ تو دیکھو فاطمہ آؤ آؤ علی امیر المومنین ہے، چاہنے والے کوفے میں موجود ہیں فاطمہ، لیکن دیکھو علی کی مظلومیت دیکھو فاطمہ، ارے جیسے تمہارا جنازہ شب کی تاریکی میں سناٹے میں اٹھا، جیسے تمہارا جنازہ شب کی تاریکی میں مظلومیت میں اٹھا، اور فاطمہ علی کو بھی دیکھو شب کے سناٹے میں اذان صبح سے پہلے علی کا جنازہ اٹھ رہا ہے، ارے کاندھے دینے والوں کی تعداد بھی پوری طریقے سے نہیں ہے۔ اے فاطمہ بابا سے فریاد نہ کرنا، جیسے تمہارا جنازہ تاریکی میں اٹھا ویسے ہی تمہارا الہی بے فاطمہ تھا، 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 بے فاطمہ علیہ الصلاۃ وعلیہ السلام الہی بالحسن 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 علیہ الصلاۃ وعلیہ السلام۔ یا علی آپ نے سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دے دیا، میرے عباس سے کیا خطا ہو گئی جو میرے عباس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا؟ نہیں ام البنین صبر کرو، عباس بیٹا یہاں، حسین یہاں، اے عباس تمہارا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں، اے عباس جب تک زندہ رہنا حسین پر آنچ نہ آنے پائے، اے عباس کربلا میں ہماری ہم یہی وجہ جب تک عباس زندہ رہے بابا کی وصیت پر ایسا عمل کیا کہ حسین کے جسم پر ایک خراج بھی نہ آنے پائے، لیکن جیسے ہی عباس دنیا سے گزرے حسین نے کمر تھام لی، الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، عباس دنیا اندھیر ہو گئی بھیا، عباس حسین کی کمر ٹوٹ گئی بھیا، الہی بالحسین 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 علیہ الصلاۃ وعلیہ السلام الہی بعلی بن الحسین 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 علیہم الصلاۃ وعلیہم السلام الہی بمحمد ابن علی 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 علیہم الصلاۃ وعلیہم السلام الہی بجعفر ابن محمد 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 علیہم الصلاۃ وعلیہم السلام۔ غریب بغداد موسیٰ بن جعفر ایسا مظلوم امام کہ جس کی مصیبت امام زین العابدین سے بھی بہت زیادہ ہے،
امام زین العابدین کی ہتھکڑی بیڑی زندگی میں چھوٹ گئی تھی، لیکن یہ وہ امام ہے جس کی ہتھکڑیاں وفات اور شہادت کے بعد توڑی گئیں۔ عجب جملہ ہے، مفاتی میں اٹھا کر آپ دیکھو، ایک جملہ ہے، سلام ہو اس پنڈلی پر ذی الساق المرضوز بخلق القیود، سلام ہو ان پنڈلیوں پر، سلام ہو ان پنڈلیوں پر جو بیڑیوں کی شدت سے مرضوز ہو گئی تھیں۔ مرضوز کسے کہتے ہیں؟ سن لیجیے آپ، مرضوز عرب میں دو لفظ استعمال ہوتی ہیں، ایک توڑنے کی لفظ استعمال ہوتی ہے، کسر العظم، ہڈی ٹوٹ گئی، یا جابر العظائم الکثیر، دعائے جوشن میں آپ نے پڑھا، اے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے والے۔ ایک وقت عرب جب گوشت کو قیمہ بناتا ہے تو کہتا ہے رض اللحم، گوشت کو کوٹ دیا گیا، اس کے لیے عرب مرضوز استعمال کرتا ہے۔ امام موسی کاظم کے لیے جو دعا ہے، جو سلام ہے، جو صلوات ہے، اس میں یہ ہے، سلام ان پنڈلیوں پر جو بیڑیوں کی شدت سے چور چور ہو گئی تھیں۔ یہ جملہ مقتل میں 3 جگہ ملتا ہے، ایک ملتا ہے سیدہ مرضیہ کے پہلو کے لیے، سلام ہو اس پہلو پر علی ضلع المرضوز، سلام ہو ان پسلیوں پر جو دروازے کی شدت سے چور چور ہو گئے تھے، اور تیسرا جملہ ملتا ہے مقتل میں 11ویں کو 12ویں کو، جب کوفے میں پہنچنے والا پہنچا ہے اور ابن زیاد کے پاس پہنچتا ہے تو کہتا ہے یا امیر، اے میرے امیر، اے بادشاہ، اے ابن زیاد، اوقر رکابی، میرے جھولے کو سونے اور چاندی سے بھر دے۔ کیوں؟ لقد رززنا صدر الحسین، ارے ہم نے حسین کے سینے کی ہڈیوں کو، گھوڑوں کو دوڑا دوڑا کے چور چور کر دیا ہے۔ الہی بے موسیٰ بن جعفر، 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 علیہم الصلاۃ وعلیہم السلام۔ الہی بے علی ابن موسیٰ، 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 علیہم الصلاۃ وعلیہم السلام۔ الہی بے محمد ابن علی، 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 علیہم الصلاۃ وعلیہم السلام۔ الہی بے علی ابن محمد، 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 علیہم الصلاۃ وعلیہم السلام۔ روایتیں کہتی ہیں کہ زہر کی شدت کا اثر امام حسن عسکری علیہ السلام پر ایسا تھا کہ آپ کو شدت سے پیاس کا غلبہ ہوتا تھا۔ کون تھا اس چھاؤنی میں دشمنوں کے درمیان جو پانی پلاتا؟ وہی مظلوم بیٹا جو 5 سال کے سن کا تھا، وہی بار بار پانی پلاتا تھا، بار بار پانی پلاتا تھا۔ ایک لمحہ وہ آیا کہ جب
پیالہ ہاتھ سے چھوڑ گیا. کہا اب میری زندگی میں پانی نہیں ہے. میں کہا اے امام حسن عسکری، آپ کی قسمت اچھی تھی کہ آپ حکومت کی فوج کی چھاونی میں تھے، لیکن 5 سال کا بیٹا ہی صحیح پانی پلا تو رہا تھا. لیکن ہائے رے غریب فاطمہ حسین، کیسی مظلومیت ہے. پانی کے نام پر دشمن تیر چلاتا ہے، اصغر کو تیرے سے شعبہ لگاتا ہے. کہتے ہیں کہ جب امام حسن عسکری کی شہادت ہوئی تو لوگ درانہ خیمے میں داخل ہو گئے، گھر میں داخل ہو گئے تاکہ امام زمانہ کو تلاش کر کے قتل کر دیں، لیکن ملا نہیں کوئی. میں کہوں اے امام زمان علیہ السلام، آپ کے بابا کی شہادت کے بعد لوگ آپ کو تلاش کرنے کے لیے داخل ہوئے، گھر میں داخل ہوئے، لیکن آپ ملے نہیں. لیکن کوئی سکینہ کے دل سے پوچھے کہ جب اس کا بابا شہید ہوا تو دشمن درانہ خیمے میں داخل ہوا، کوئی تماچا لگاتا ہے، کوئی لووں سے گوشواریں چینتا ہے، کان کی لویں کٹ گئیں. ارے بچی کدھر جائے، کرتے میں آگ لگی ہے، کبھی فرات کا رخ کرتی ہے، کبھی نشیب کا رخ کرتی ہے. بابا اپنے سینے پر سونے والی سکینہ کو بچا لو بابا. الہی بحسن ابن علی، 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 بحسن ابن علی. اے غریب زہرا، اے غریب زہرا، ہم آج آپ کی بارگاہ میں پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں. آپ کے جد امام حسین کے بابا مولائے کائنات کی شہادت کا پرسہ. اے غریب زہرا، ایک نگاہ کرم ہماری طرف بھی کر لو مولا، ان عزاداروں کی طرف بھی کر لو مولا، ان غیبت کے یتیموں کی طرف بھی نگاہ کرم کر لو آقا. یہ غیبت کے یتیم ہے مولا. شدت الفتن بنا، اے مولا چاروں طرف سے فتنے ہماری طرف آ رہے ہیں. وتظاہر الزمان علینا، مولا لوگ آپ ہی کے نام پر ہمیں آپ سے جدا کر رہے ہیں. اے مولا ایسے ایسے بھی لوگ ہیں جو آپ ہی کے نام پر جوانوں کو آپ کے افکار سے جدا کر رہے ہیں. اے میرے مولا اس فتنے کے زمانے میں شدت الفتن بنا وتظاہر الزمان علینا، مولا ساری دنیا ہمارے منہ کو آ رہی ہے مولا. لوگ ہمیں کافر و مشرک کہہ رہے ہیں مولا، لوگ ہمیں قتل کرنے کو ثواب جان رہے ہیں مولا، لوگ ہماری ناموس پر حملے کو جنت کا سبب جان رہے ہیں مولا. اے غریب زہرا، اے غریب زہرا، ہماری برائی کو نہ دیکھو، زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو دیکھ لو. اے غریب زہرا، ہماری روح سیاہی کو نہ دیکھو، علی مرتضیٰ کے شگافتہ سر کو دیکھو. اے علی مرتضیٰ، ہماری بے حیائی کو نہ دیکھو، جبرائیل کی فریاد کو دیکھ لو. اے غریب زہرا، ہماری بے غیرتی کو نہ دیکھو، ہماری بے غیرتی کو نہ دیکھو. غیرت مند زینب کی بے مخنہ چادر. اے غریب زہرا، ہماری بے حیائی کو نہ دیکھو، پیکر حیا زین العبا کا بازار شام میں ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی، گلے میں توقے خاردار کو دیکھ لو. اے غریب زہرا، اے غریب زہرا، ہماری بے حیائی کو نہ دیکھو، قید خانے میں موسیٰ ابن جعفر کی مصیبت کو دیکھ لو. اے غریب زہرا، ارے یہ بحرین میں شہید ہونے والے بے گناہوں کو دیکھ لو. اے غریب زہرا، بقی کی ویرانی کو دیکھ لو. اے غریب زہرا، اپنے چاہنے والوں کی مصیبت پر رحم کرو، رحم کرو، رحم کرو، رحم کرو. بالحجت القائم، بالحجت القائم، بالحجت القائم، بالحجت القائم، بالحجت القائم، بالحجت
بالحجت القائم. کہتی تھی زینب یہ رو کر خانہ ویرانی ہوئی مسجد کوفہ میں بابا تیری قربانی ہوئی بیٹیوں کے ساتھ کیا روزانہ کھولیں گے حضور؟ آپ کی کیا فاطمہ کے گھر میں مہمانی ہوئی؟ ارے کیا سخاوت تھی کہ کھانا ابن ملجم کو دیا، دم لبوں پر تھا مگر قاتل کی مہمانی ہوئی. ارے کیا خبر تھی مسجد کوفہ میں قاتل ہے، آپ کو جانے نہ دیتی. کیسی نادانی ہوئی ہے غریب زہرا. ارے زینب کی بے مغنا چادری پر رحم کرو اے غریب زہرا. ارے سیریا میں زینب کا مزار فریاد کرتا اے مہدی. ارے زندگی میں چادر چھینی گئی، آج سلفیوں نے میرا حسین ویران کر دیا. اے میرے لال مہدی تم کب آؤ گے؟ یا اللہ 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 یا رب 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 یا رب. اے میرے مالک، اتنے اسماء حسنہ کے بعد، اتنے صفات اولیاء کے بعد، اتنی تمام دعاؤں کے بعد، ان گریوں زاریوں کے بعد، زینب کبریٰ کی بے مغنا چادری کے تذکرے کے بعد، زہرائے مرضیہ کے ٹوٹے ہوئے پہلو کے تذکرے کے بعد، آج شب شہادت علی مرتضیٰ کے دفن کا وقت قریب ہے. آج ہم کچھ دعا نہیں مانگتے. آج اچھا نہیں لگتا. کسی کے گھر میں وفات ہے، کسی کا بابا دنیا سے جا رہا ہے، اس سے ہم کہیں میرا گھر اچھا کر دو، میرے بیٹے کو اچھا کر دو، میرا فلاں کام اچھا کر دو. یہ اچھا نہیں لگتا کہ کیسا بے غیرت ہے، کیسا بے حیا ہے، کیسا بے ادب ہے. میرے گھر سے جنازہ جا رہا ہے، یہ اپنی فہرست لے کے آتے. بس اے اللہ اے اللہ اے اللہ آج کی شب فقط ایک دعا، فقط ایک دعا، اس کے علاوہ کوئی دعا نہیں. وہ دعا اگر قبول ہو جائے گی سب کچھ ہے. بس ایک دعا ہوگی اور کوئی دعا نہیں. اس لیے کہ امام علی بھی اسی دعا کے منتظر ہیں، اس لیے کہ زینب کبریٰ بھی اسی کی منتظر ہے، اس لیے کہ سکینہ کا کرتا بھی اسی کا منتظر ہے، کیونکہ حسین کا خون آلود کرتا بھی اسی کا منتظر ہے، کیونکہ علی اصغر کا چھدا القوم بھی اسی کا منتظر ہے. دنیا کی پریشانیاں اسی کی منتظر ہیں، دنیا کی خرابیاں اسی کی، سب اسی کے منتظر ہیں. بس اے علی مرتضیٰ ابو الفضل العباس کی رمدآلوگ آنکھوں کے صدقے میں، سکینہ کے کرتے کے صدقے میں، اے میرے اللہ اے میرے اللہ اے میرے اللہ ہمارے اوپر رحم تو کر دے میرے مالک. فقط ایک آواز میں سب مل جل کے کہو، بآواز بلند کہو، پھر واسطہ دیتے میرے اللہ ہے کیا ہمارے پاس. اے میرے اللہ ہماری رسیائی پر نگاہ نہ کر، اے میرے اللہ ہماری بے غیرتی پر نگاہ نہ کر، اے میرے اللہ ہماری بے حیائی پر نگاہ نہ کر، اے اللہ میری پریشانیوں پر نگاہ نہ کر، اے اللہ ہماری ضرورتوں پر نگاہ نہ کر، اے اللہ ہماری حاجتوں پر نگاہ نہ کر. بس تجھے زینب کے بے مقنع چادر ہونے کا واسطہ، نیلے چہرے کا واسطہ، نیلی پشت اتھر کا واسطہ، اے میرے اللہ سکینہ کے نیلے کرتے کا واسطہ، اے میرے اللہ پشت اتھر سے چپک جانے والے کرتے کا واسطہ، اے میرے اللہ علی اصغر کے حلقوم کا واسطہ، اے میرے اللہ حسین ابن علی کے سر و تن میں جدائی
ہونے کا واسطہ، عابد بیمار کی ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کا واسطہ، موسیٰ ابن جعفر کی چور چور پنڈلیوں کا واسطہ، محمد تقی کے زیر آسمان تڑپنے کا واسطہ، امام حسن عسکری کی پیاس کا واسطہ، امام حسین کی پیاس کا واسطہ، ابو الفضل العباس کے کٹے بازوؤں کا واسطہ، سکینہ کی چھری مشک کا واسطہ، زہرائے مرضیہ کے نیلے چہرے کا واسطہ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم گناہگاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما، ان کی رکاب میں جہاد کی توفیق عطا فرما، ان کی اصحاب خاص میں شمار فرما، ان کی غیبت میں ہمیں احتجاج کی توفیق عطا فرما، یوم قدس مسلمانوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم گناہگاروں کو ناصروں میں شمار فرما۔